سورہ عنکبوت آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون صدق الله العظيم۔ ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين۔ اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے رسول بنا کے بھیجا اس کی قوم کی طرف، تو آپ نے ان سے خطاب کیا اور کہا کہ تم ایک ایسی برائی کا ارتکاب کر رہے ہو جس کو بطور اپنی تہذیب کے اس سے پہلے کسی نے نہیں اپنایا اس جہان میں۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، تو کیا تم لڑکوں کو اپنی شہوت کے لیے استعمال کرتے ہو اور فطرت کی جو راہ اللہ نے بنائی ہے اس کو کاٹتے ہو؟ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور پھر اپنی مجلسوں میں اس کا تذکرہ کرتے ہو اس برائی کا۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو قوم کے پاس کوئی جواب تو بن نہیں پایا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ اگر اپنی بات میں سچے ہو تو جس عذاب کا ہمیں ڈراوا دکھا رہے ہو وہ لے آؤ، اللہ کا وہ عذاب لے آؤ۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رب تو میری مدد فرما ان فسادیوں کے خلاف۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى قالوا انا مهلكو اہل هذه القرية ان اہلها كانوا ظالمین، اور جب ہمارے فرشتہ دے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے خوشخبری لے کر، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کریں گے اس لیے کہ وہ ناہنجار ہیں، وہ ظالم ٹھہرے۔ قال ان فیہا لوطا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تو اس میں تو لوط بھی ہیں علیہ السلام۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، تو وہ فرشتے کہنے لگے کہ ہم جانتے ہیں کہ کون کون اس بستی میں ہے۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم اسے اور اس کے لواحقین کو اس عذاب سے نجات دے دیں گے سوائے ان کی بیوی کے کہ جو پیچھے رہنے والوں میں ہی ہوگی۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ، اور یہی فرشتے جب حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ بہت پریشان ہوئے، ان کا دل بھینچا، لیکن جب فرشتوں نے یہ صورتحال دیکھی تو کہا کہ آپ اندیشہ نہ کریں اور کسی قسم کا کوئی غم نہ کریں۔ انا منجوک واہلک الا امرأتک کانت من الغابرین، ہم آپ کو بھی نجات دلا دیں گے اور آپ کے لواحقین کو بھی سوائے آپ کی بیوی کے، اس لیے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ہم تو اس بستی کے لوگوں پہ وہ آسمانی آفت اتارنے والے ہیں اس لیے کہ یہ بڑے فاسق ٹھہرے ہیں۔
وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ان کے اوپر جو عذاب آیا ہم نے اس کو ایک مستقل نشانی کے طور پہ بنا دیا ان لوگوں کے لیے، ایک واضح نشانی ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل سے کام لیں۔ یہاں حضرت لوط علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے کہ جو اس سے پہلے بھی ہم 2 دفعہ بلکہ 3 دفعہ سورہ اعراف میں بھی، سورہ ہود میں بھی، سورہ شعراء میں بھی، اور اس کا اشارہ جو ہے وہ سورہ ہجر میں بھی ہے، یہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بھتیجے ہیں، اور ان کا دونوں کا زمانہ رسالت وہی ہے، صرف یہ فرق ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام ایک اور جگہ پہ تھے، ان کا جو کار رسالت ہے، ان کی جو مخاطب قوم ہے وہ ذرا اور تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم ہے، یہ جو پرانی تہذیبیں ہیں بابل اور نینوا کی، یہاں نمرود کی حکومت تھی، اور اس نمرود کی حکومت میں یہ پیدا بھی ہوئے، اور اسی کے خلاف انہوں نے اس شرک کے خلاف کام بھی کیا۔ تو کبھی کبھی یہ ان کے جو بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام وہ آ جاتے تھے، کبھی وہ بھی ان کی دیکھ بھال کے لیے، دیکھنے کے لیے جاتے تھے ان کے ہاں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جن کا یہ قصہ ہے، ان کی جو بستیاں تھیں وہ مستقل طور پہ جو بحر لوط اس کو کہتے ہیں، یہ بحر مردار، ڈیڈ سی اردن میں، وہاں پہ ہے۔ اب درس کے بالکل آخری جو آیت ہے اس میں یہ بات آئی کہ ہم نے وہ جو عذاب دیا ان کو، تو اس کو ایک مستقل نشانی کے طور پہ ٹھہرا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لینا چاہتے۔ جو عقل سے کام لیتے ہیں وہ تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا۔ ایک زمانے تک تو جو عقل سے کام لینے والے نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ قرآن پاک میں یہ جو واقعہ آیا ہے تو اس کا تو کوئی سرا پیرا ہمیں ملتا ہی نہیں ہے۔ لیکن بعد کے زمانوں میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ بحر مردار جو ڈیڈ سی ہے وہ تو اصل میں تھوڑی سی جگہ تھی۔ جب ان بستیوں کو دھنسایا گیا اور ان کے اوپر اس دوزخ کے پتھروں کی بارش ہوئی، تو پھر یہ علاقہ بھی زمین میں دھنس گیا، اور وہ پانی جو ہے وہ یہاں پہ بھی پھیل گیا، اور یہ بحر مردار جو ہے جس کو بحر لوط بھی کہتے ہیں، ڈیڈ سی، یہ بڑا ہو گیا، اس کا سائز بڑا ہو گیا، یعنی یہ ایک چھوٹا سا بحیرہ بن گیا جو وہاں پہ اب بھی ہے۔ اب چونکہ وہ پانی کے نیچے ہے اور بستیوں کے تو آثار ہوتے ہیں، اس لیے جب بھی کوئی نیچے جائے کوشش کرے تو اس کو وہ آثار ملتے ہیں کہ یہاں پہ کسی زمانے میں بستی تھی۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جو جدید دور میں ان تحقیق کرنے والوں نے کے سامنے بالکل ثابت ہو گئی۔ یہاں کہا کہ لوطن اذ قال لقومہ اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ تم ایک ایسی برائی کا ارتکاب کرتے ہو کہ جس میں کوئی قوم اس سے پہلے مبتلا نہیں ہوئی۔ یعنی احد کا لفظ جو یہاں پہ آیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی فرد اس میں مبتلا نہیں ہوا۔ احد کبھی جمع کے لیے، کبھی واحد کے لیے آتا ہے، واحد کے لیے بھی آتا ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جس قسم کی برائی کا ارتکاب کیا وہ یہ تھی کہ وہ ایک تو علل اعلان کرتے تھے، اور دوسرا پھر جو کرتے تھے یہ برائی تو اس کا تذکرہ اپنی مجلسوں میں کرتے تھے۔ جیسے بعض شاعروں کے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے فحش کلام کو کیسے مسجع اور مرفع اور کیسے خوبصورت الفاظ میں پیش کرتے ہیں، لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اس کے اثر جو تہذیب کے اوپر پڑھتے ہیں وہ تو بالکل الگ چیز ہے۔ یہاں انہوں نے بھی بطور قوم ایک من حیث القوم اس برائی کو اپنا لیا۔ کسی اس سے پہلے گزرنے والی قوم نے اس کو من حیث القوم یعنی اپنے کلچر، اپنے تہذیب کے طور پہ نہیں اپنایا تھا۔ اس لیے کہا کہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے کوئی ایسی قوم نہیں گزری کہ جس نے بطور تہذیب، بطور کلچر، اپنی ایک روایت کے طور پہ اس کو اپنا لیا ہو، یہ تم نہیں کیا ہے۔
أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، یہاں تقطعون جو ہے وہ قطع کرنا، کاٹنے کے لیے ہے، اور سبیل فطرت کا راستہ ہے جو اللہ نے نر اور مادہ کے درمیان ایک مہیا کیا ہے، اس کے لیے کہا سبیل، یعنی ایک فطرتی جو راستہ ہے اس کو تو تم کاٹتے ہو، اس کو تو تم نے ختم کر دیا۔ اور تأتون الرجال، تم مردوں کو، یہ اصل میں مرد تو نہیں ہوتے، اس کو تو وہ پرانی اردو میں امرد کہتے تھے، یعنی لونڈا، کہ اس قسم کی برائی کا تم ارتکاب کرتے ہو، لونڈا بازی کرتے ہو، اور جو اللہ نے جو ایک فطری راستہ شہوت رانی کے لیے رکھا ہے اس کو تم نے کاٹ دیا، اس کو تم نے چھوڑ دیا۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اب یہ ہے کہ دنیا کے تمام معاشروں میں اس قسم کی جو لوگ برائی کرتے ہیں وہ اس کا اعلان نہیں کرتے، وہ اس کو چھپاتے پھرتے ہیں۔ اس قوم کی عادت یہ ہو گئی تھی کہ یہ بڑے فاتحانہ انداز میں ایک سکسیس سٹوری کے طور پہ اس کا تذکرہ اپنی مجلسوں میں کرتے تھے، یعنی یہ جو منکر ہے، جو فحش ہے، جس کو دنیا کے تمام معاشرے فحش کہیں، اس کا وہ تذکرہ بڑے فخر سے اپنی مجلسوں میں بھی کرتے تھے۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقين۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہے، چونکہ ایک اللہ نے جو ہدایت اندر رکھی ہے، جو فطری چیز ہے اور ہدایت تخلیق ہے، اس نے کہا نا الذی خلق فہدی، یعنی اس نے پیدا کیا اور ہدایت بھی دی۔ اب یہ کون سی ہدایت ہے؟ یہ ہدایت فطرت ہے، یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو پتہ ہے ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے پینا، یہ کس نے سکھایا اس کو؟ اس کو ہدایت فطرت کہتے ہیں۔ اور اسی طرح اور بہت سی چیزیں ہیں جو اس کی فطرت کے اندر موجود ہیں۔ کہا کہ جس نے تو اس کے خلاف جب وہ بات کرتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام، تو جواب تو کوئی بھی نہیں ہے، ان کے پاس وجہ تو کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہم اس کام میں مبتلا ہے تو ہمارے اوپر عذاب آئے گا، وہ عذاب لا کے دکھاؤ۔ اب یہ جو بات ہے کہ یعنی یہ صرف ایک برائی ان کے اندر نہیں تھی، برائیاں اور بھی بہت تھیں، لیکن چونکہ یہ سب سے ہی ایک عیبناک بات تھی، سب سے بری بات تھی، اس لیے اس کا خاص طور پہ تذکرہ ہر وقت کیا، ورنہ قوم کے لحاظ سے ان کے اندر ہر برائی موجود تھی۔ اور شاید میں نے ایک واقعہ سنایا بھی تھا جو ایک مصری مصنف کی کتاب میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ایک ملازم بھیجا اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کی خیر خیریت دریافت کرنے کے لیے، تو ابھی وہ صدوم اس بستی کا نام تھا جو بڑی بستی تھی، ابھی وہ بستی سے باہر ہی تھا کہ ایک آدمی نے اس کو پتھر مارا اور اس کا سر پھٹ گیا، وہ زخمی ہوا تو اس کے کپڑوں پہ وہ خون بہہ گیا۔ تو یہ پتھر مارنے والا آیا اور اس نے کہا کہ میں نے تمہارے کپڑے رنگین کیے ہیں، مجھے پیسے دو، اس کی قیمت دو، اور اس کو پکڑ کے اپنی عدالت میں لے گیا۔ آگے منصف بھی، جج بھی جو تھا وہ بھی اسی طرح کا جیسے ہمارے ہیں، وہ بھی اسی طرح کا کوئی جج تھا، تو اس نے کہا کہ اس کا دعویٰ درست ہے، تم اس کو ادائیگی کرو کپڑے رنگین کرنے کی۔ تو اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے غلام نے وہیں سے ایک پتھر اٹھایا اور جج کو مارا تو اس کا بھی خون بہہ گیا، کہا کہ تم اس کو ادائیگی کر دو میری طرف سے، اور خود وہ بھاگ گیا۔ یعنی اس قسم کا معاشرہ تھا ان کا کہ جس میں دنیا کی ہر برائی تھی، لیکن یہ برائی جو ہے جس کو لواطت کہتے ہیں، اور ان کی اس بستی کا نام جو سڈوم تھا، تو جس کو انگریزی میں سوڈومی کہتے ہیں، یعنی ان کی وجہ سے وہ مشہور ہوئی بات دنیا میں، اس کے نام جو ہے، اس کی اصطلاح جو ہے ان کی وجہ سے پڑی، ان کی بستی کی وجہ سے پڑی، تو اس کا خاص طور پہ تذکرہ کیا کہ دیکھو
یہ ہے، ان کے پاس جواب کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے کہ وہ فطرت کے خلاف چل رہے تھے، وہ جواب کہاں سے لاتے؟ تو انہوں نے کہا جس عذاب کا کہہ رہے ہو وہ عذاب لے کے آؤ، ہمیں وہ عذاب دکھاؤ۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ اب عذاب لانا یہ پیغمبر کا، رسول کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اور اس نے اس کام کے لیے وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ وہ اس وقت تک لوگوں کو مہلت دیتا ہے، بڑے بڑے جو فاسق و فاجر ہیں، بڑے بڑے جو غدار ہیں، جو اللہ کے حکم کے خلاف سرکشی کرنے والے ہیں، ان کو بھی وہ مہلت دیتا ہے اپنی مہربانی سے۔ رسول کا کام صرف یہی ہے کہ جب وہ دیکھ لے کہ ان میں کوئی ایسی رمق باقی نہیں رہے گی کہ مزید کوئی ایمان لائے گا، کوئی میری بات کو سنے گا، تو وہ اس وقت صرف بد دعا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کا رب انصرنی علی القوم المفسدین، کہ میری مدد کر۔ علی جو ہے یہ شہادت میں ہو یا کسی بات میں یہ مخالفت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ان کے خلاف، ان مفسدین کے خلاف میری مدد کر۔ حضرت نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ۔ تو وہ فرشتے، وہ فرستاد اللہ کے وہ فرشتے جو اس کام پہ مامور ہوئے کہ ان کو ہلاک کرنا ہے، ان کے لیے اس کے علاوہ یہ کام تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خوشخبری دینی تھی، یعنی وہی فرشتے وہ خوشخبری دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری دے رہے ہیں، وہی فرشتے آئیں گے حضرت لوط علیہ السلام کی جو بستیاں ہیں 4، ان کو تہ و بالا اور تہس نہس کریں گے۔ یہاں سے یعنی ہم ایک توحید کی ایک دلیل لیتے ہیں، وہ جو مشرکین نے کہا کہ اچھائی کا خدا اور ہے اور برائی کا اور ہے، اور پھر زرتشت والوں نے اس کو باقاعدہ اصطلاحات اس کے لیے نامزد کر دی، یہ کہا ایک خدائے اہرمن ہے، یہ جو فارسی بان تھے نا، فارسی والے، تو خدا فارسی میں کہتے ہیں بڑے کو، مالک کو، یہ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی ترجمہ یہ صحیح نہیں ہے خدا، وہ تو جو کشتی کا جو مالک ہے، جو ملاح ہے، اس کو ناخدا کہتے ہیں، گاؤں کا جو پٹواری ہے اس کو دے خدا کہتے ہیں، ان کے تو خدا بہت سارے ہیں، تو ہم نے کیسے اللہ کا ترجمہ خدا کر دیا؟ یہ بھی انہوں نے کیا۔ تو کہا کہ وہ جو مشرکین تھے زرتشت کے پیروکار، انہوں نے 2 خدا بنائے، خدائے اہرمن اور خدائے یزدہ۔ اہرمن برائی کا خدا تھا، اندھیرے کا خدا، ظلم کا خدا، اور یزدہ اچھائی کا، روشنی کا، انصاف کا، تمام اچھی باتوں کا خدا ہوا ہے۔ یعنی بالکل الگ الگ کہا کہ یہ 2 الہ ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی خدا جو ہے وہ نور بھی لے آئے، روشنی بھی لے آئے اور اندھیرا بھی کرے۔ تو یہاں سے توحید کی ایک دلیل نکلی کہ وہ ایک ہی اللہ ہے کہ جس نے اپنی جو قوت قاہرہ ہے اس کو معمور کیا کہ اس کو تو خوشخبری دو بیٹے کی پیدائش کی، بوڑھی عمر میں، بڑی عمر میں، 90 سال کی عمر میں، اور ان بستیوں کو جا کے ہلاک کر دو، تباہ کر دو۔ تو پہلے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، دوسری جگہوں پہ اس کی ذرا زیادہ تفصیل ہے، وہاں پہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناواقف لوگوں کو دیکھ کے، یہ انسانی شکل میں تھے، تو اپنی عادت کے مطابق ان کے لیے پہلے ایک بچڑا بھون کے لائے۔ تو جب بچڑا بھون کے مہمان نوازی کے لیے وہ لے آئے اور پھر انہوں نے نہیں کھایا تو آپ پریشان ہو گئے کہ یہ تو کھاتے نہیں ہیں، یہ کیا کریں گے، کس کے لیے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم ساتھ میں ان کو بھی ہلاک کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے۔ تو انہوں نے جیسے یہاں پہ ہے وہ دوسری جگہ پہ بھی ہے، یہاں پہ یہ چیز نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت ہی مہربان دل کے، ایک نرم دل تھے، تو انہوں نے تو بہت التجائیں کی
کہ نہیں تھوڑا اور ان کو مہلت دیں، وہاں پہ لوط ہے، اس کے اہل و عیال ہیں، تو ان کا بھی کچھ انتظام کرنا ہے۔ انہوں نے کہا آپ پرواہ نہ کریں۔ یہاں پہ بھی یہی بات ہے کہ جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کے آئے تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دیں گے، اس لیے کہ وہ ظالم ٹھہرے۔ ظالم کس طرح ہے؟ جو اللہ کے حکم کے خلاف کرتا ہے وہ خود بخود ظالم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم عدل پر مبنی ہے، قسط پر مبنی ہے، انصاف پر مبنی ہے۔ جب اس کے خلاف چلے گا تو وہ ظلم ہے، خواہ کسی بھی شکل میں ہو۔ قال ان فیہا لوطا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پریشانی ہوئی، کہا کہ وہاں پہ تو لوط بھی ہیں علیہ السلام۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، وہ کہنے لگے ہمیں پتہ ہے کہ وہاں کون ہے۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے لواحقین کو بچائیں گے، ان کو نجات دیں گے اس عذاب سے، سوائے ان کی بیوی کے، اس لیے کہ وہ بھی ان پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو۔ جب عذاب آیا تھا تو یہ غابرین پیچھے رہنے والے اس لیے تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کی تفصیل یہاں پہ نہیں ہے، دوسری جگہ پہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ آپ راتوں رات اپنے لوگوں کو لے کے نکل جائیں، اور ساتھ میں ہدایت دی تھی کہ پیچھے دیکھنا بھی نہیں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، تم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے نہ دیکھے، اس لیے کہ پیچھے کے جو نظارے تھے وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو دیکھ کے کوئی ان میں سے بھی خوف اور دہشت سے مر نہ جائے۔ تو ان کو اس لیے ان کو کہا غابرین، اس لیے کہ جب ان کو نکلنے کا حکم ہوا تو انہوں نے اپنے لواحقین کو نکالا تو وہ عورت نے نکلنے سے انکار کر دیا، وہ ان کے ساتھ کی اصل میں تھی ہی نہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جب وہاں پہ ہوا کہ آپ نے وہاں جانا ہے، ادھر کام کرنا ہے رسالت کا، تو اردن کے اس علاقے میں انہوں نے شادی کی، تو یہ عورت بھی ان لوگوں کے ساتھ کی تھی۔ دوسری چیز یہاں پہ یہ ثابت کرنی ہے کہ یہ جو رشتہ داریاں ہیں، یہ رشتہ داریاں کسی کام آنے والی نہیں ہیں۔ اللہ کے سامنے ہر آدمی خود جواب دے۔ سورۃ تحریم میں 28ویں پارے کے آخری صفحے پہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا اور ایک عورت کو عورت کا تذکرہ ہے، اور وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی آپ پہ آخر تک ایمان نہیں لائے، اور وہاں پہ سورۃ تحریم میں کہا کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فلم یغنیا عنہما، کہ وہ یہ دونوں عورتیں تھیں تو بڑے نیک بندوں کے نکاح میں، بڑے نیکوکار تھے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، لیکن وہ خیانت کر گئے، تو ان کے کام تو کوئی فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، یعنی نبی کی بیوی ہونا ان کے کسی کام نہیں آیا، ان کے کسی کام نہیں آیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان ڈوب گیا سیلاب میں، بیٹا ہونا بھی کسی کام نہیں آیا، حالانکہ اس کے ڈوبنے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے التجا بھی کی کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور آپ نے تو کہا تھا کہ تیری اہل کو بچاؤں گا، کہا کہ یہ تیری اہل میں کدھر ہے، اس کا عمل ہی تیرے جیسا نہیں ہے۔ تو نہ دنیا میں جو عذاب عمومی آتا ہے اس میں، اور نہ ہی آخرت میں، بلکہ آخرت میں تو ساتھ میں یہ ہے کہ وہ بھاگیں گے جب وہ کہے گا کسی کو کہ بیٹے تم آگے دیکھو نا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یا مجھے کچھ میری کو مدد کرو، یا بیٹا باپ کو کہے گا تو وہ بھاگے گا کہ کدھر کا بیٹا کدھر کا باپ۔ یہ چیز ہر آدمی خود جواب دہ ہے، اس کے لیے کسی دوسرے نے اس کے گناہوں کی گٹھری نہیں اٹھانی، نہ اپنی کوئی نیکی اس کو دینی ہے۔
ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیئ بمزرعهم قالوا لا تخف ولا تحزن. یہ جو ان ہے بیچ میں، ولما ان جاءت، لما جو حرف شرط اور فعل کے درمیان ان کا آنا لغت کے حساب سے یہ ان دونوں کے درمیان ایک سبب، ایک علت کی وضاحت کرتا ہے کہ جب وہ آئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، وہی فرشتہ دے، تو حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، اس لیے کہ وہ تو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے. تو انہوں نے کہا میرے تو یہ مہمان ہیں، لیکن یہ بستی والے تو ان کے پیچھے آئیں گے، یہ تو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں ہیں تو وہ تو آئیں گے ان کے پیچھے. اور یوں اپنے مہمانوں کو ان کے سامنے اس قسم کی حالت ہوتا دیکھ کر، یا وہ جیسے وہ چڑھائی کریں گے تو ان کے لیے تو پریشانی ہے، اس لیے کہ مہمان نواز آدمی کا تو یہ ہے کہ وہ اپنے مہمان کو بچاتا ہے اس قسم کے ظلم سے. جبکہ حضرت لوط علیہ السلام ان کے پاس ان کو بچانے کی کوئی قوت نہیں تھی، یعنی وہ تو اتنے پریشان ہو گئے اس بات سے کہ سورہ ہجر میں ہے کہ بالآخر نے کہا کہ لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کہ یہ میرے ساتھ کیا بن گیا، میرے پاس بھی کوئی طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط مجھے سہارا حاصل ہوتا ہے اس وقت، میں اس کو آواز دیتا، کیا ہو میرے مہمان ہیں ان کو بچاؤ، کچھ بھی نہیں ہے. یعنی وہ ایک پیغمبر ہوتے ہوئے اس بات کو بول گئے کہ میرا تکیہ اور میرا سہارا اللہ ہے، اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہی ہوا کہ فرشتوں نے تو خود ہی ان کی پریشانی دور کر دی، یہ کہہ کے کہ آپ بے فکر رہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، ان کے اوپر عذاب دینے کے لیے ان کو آئے ہیں، ہمارا یہ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. جب حضرت لوط علیہ السلام مطمئن ہوئے تو وہ پریشان ہو گئے. فرشتے کہنے لگے لا تخف ولا تحزن، آپ نہ تو کوئی اندیشہ کریں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور نہ یہ آپ کے لیے کسی غم کی بات ہے. انا منجوک واہلک الا امرأتک کانت من الغابرین، ہم آپ کو بھی نجات دیں گے اور آپ کے لواحقین کو بھی سوائے بیوی کے. اب یہ دیکھیں دوسری دفعہ، ایک آیت میں بھی دوسری آیت میں بھی، یہ کس لیے ہے یہ بات کہ بیوی کو نہیں چھوڑیں گے، بیوی کو بھی عذاب میں وہ شریک ہوگی، تاکہ یہ بات مؤکد ہو جائے، بار بار قاری کے پڑھنے والے کے سننے والے کے ذہن میں آئے کہ رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی، کام اپنا عمل آئے گا. انا منزلون علی اہل هذه القریۃ رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، کہا کہ اس بستی والوں کے اوپر ہم آسمانی آفت اتاریں گے. رجز خود ایک آفت، ایک عذاب ہے، یعنی وہ خود ہی زلزلے کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے، بھونچال کے لیے، اور یہ پتھروں کی بارش کے لیے، اور سب کے لیے. من السماء کیا کہ اس کے اندر جو سختی ہے اس کی مزید وضاحت ہوئی، یعنی آسمانی آفت، رجزا من السماء، اس لیے کہ یہ بڑے ناہنجار ہیں، یہ بڑے فاسق ہیں. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اس آیت کی وضاحت تو میں نے شروع میں ہی کر دی تھی کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ جو عذاب بھیجا تھا، یہ جو اشر ہوا اس دنیا میں ان کے اوپر، اس کو عقل رکھنے والوں کے لیے، عقل سے کام لینے والوں کے لیے ایک واضح نشانی کے طور پہ باقی رکھا. اب وہ نشانی موجود ہے، اور جب یہ مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے یہ مکی صورت ہے تو ان کو اچھی طرح پتہ تھا، ایک تو زمانہ قریب ہونے کی وجہ سے، دوسرا وہ ان وہاں پہ جو ان کا شام کی طرف جانے کا تجارتی قافلوں کا جو راستہ تھا وہ بالکل وہاں قریب سے گزرتا تھا، اور ان کو پتہ تھا کہ یہاں کیا ہوا ہے. اس لیے اس کو بار بار ان کے لیے کہا گیا کہ اس میں تمہارے لیے نشانی ہے. بلکہ سورہ صافات میں تو یہ بھی کہا کہ تم ان بستیوں کے اوپر سے گزرتے ہو کبھی صبح اور کبھی شام کو.
تم وہاں سے گزرتے ہو، وہ دیکھتے ہو، اور تمہیں پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے، تو پھر وہ حشر وہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں عذاب دو، اب ہمیں عذاب کی نشانی دکھاؤ، اور تم بھی کہہ رہے ہو عذاب کی نشانی دکھاؤ، تو بالآخر جب وقت آئے گا تو پھر وہ عذاب آ ہی جاتا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود والحوض